کے بارے میں حدیث پاک میں آیا من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس آدمی نے حج بیت اللہ کیا لیکن حج کے اندر اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، یعنی حج کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نظر اور ذہن کا غلط استعمال کرنا یہ برائی ہے۔ فرمایا جس نے حج کیا اور اس کے اندر اس نے کوئی ایسی برائی نہیں کی اور ساتھ ہی کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو فرمایا وہ آدمی اس کے لیے حج ایسے ہے کہ حج اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، آج پچھلے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ لیکن فرمایا لا رفث ولا فسوق، رفث کا تعلق برائی سے ہے، بد نظری سے ہے، بد خیالی سے ہے، زنا سے ہے، بدکاری سے ہے، اور فسق کا تعلق مسلمان کی بے عزتی سے ہے۔ جب حج میں بندے جمع ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کر آگے جانا، ایک دوسرے کو کیا کونیاں مارنا، اپنے لیے جگہ بنانا، دوسرے کو پیچھے کرنا، اور پھر حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جو انتہائی دلخراش منظر ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ میں عموماً کہا کرتا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اور اللہ رسول نے آسانی کی، پتا تھا کہ لاکھوں پروانے آئیں گے، لہذا میرے کریم نے فرمایا جو حجر اسود کے سامنے یوں اپنی ہتھیلیاں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حجر اسود کی جانب اشارہ کر کے چوم لے، وہ یوں سمجھے جیسے میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اللہ رسول نے تو یہ آسانی کی، ہم پوائنٹ بنانے کے لیے، واپس آ کر بتانے کے لیے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے کر آیا ہوں، کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو کچلتے ہیں، عورتوں کی عصمتیں پاک ہوتی ہیں، عورتوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، عورتوں کی باش یعنی انتہائی چیخیں نکلتی ہیں، اور ان کی چیخیں دور تک جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ ایک سنت پر عمل کرنے کا دائمی سنت، چہرے پر داڑھی نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کتنے مسلمان کو چل رہا ہے، کتنی غیر محرم مسلمان عورتوں کے بدن سے بدن نہ صرف ٹچ ہوتے ہیں بلکہ وہاں زخمی ہو جاتے ہیں، بدن عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام